سورۃ العنکبوت آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مشرکین کا تذکرہ تھا کہ یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ سے عذاب مانگتے تھے، اور وہ بھی جلدی۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر ابھی ابھی کوئی عذاب نازل کر کے دکھائیں۔ ایک تو ان کے اندر یہ حرکات تھی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب کا وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا، اور جب وہ آئے گا تو کیسے آئے گا؟ اچانک۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ دوسرا یہ کہ وہ عذاب ایسے ان کو ڈھانپ لے گا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی، کہ جہنم کی آگ ہوگی جو ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ تو ایک تو اس قسم کے بیہودہ مطالبات، اور دوسرا یہ کہ جو ایمان والے تھے ان کو تنگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے، تو تم ہجرت کر لو۔ اب جب ایک شخص ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی دوں گا، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اور جو جنت میں گھر ہے، جنت کے بالا خانے، وہ بھی دوں گا اس گھر کے بدلے میں۔ گھر کے بدلے گھر بھی مل جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب جب کوئی شخص ہجرت کرے گا، اپنا گھر چھوڑے گا، اپنا وطن چھوڑے گا، تو اپنا کاروبار بھی چھوڑے گا، جو بھی کاروبار ہو۔ اب دل میں خیال تو آتا ہے کہ نئی جگہ جب میں جاؤں گا، اللہ کی بندگی تو کروں گا، وہاں پر یہ ماحول تو نہیں ہوگا، تنگ کرنے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن کھاؤں گا کیسے؟ آخر گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں،
چلتا کاروبار چھوڑ دوں، یہاں میری زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، وہ چھوڑ دی، تجارت چھوڑ دی، آگے جا کے ہوگا کیا؟ تو آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں زمین پر جانور بھی تو نظر آتے ہیں جو تم سے زیادہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنا رزق اپنے اوپر خود اٹھایا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے تو تمہاری ضروریات اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرے گا؟ تم تو انسان ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑ رہے ہو، اپنا گھر چھوڑ رہے ہو، اپنا کاروبار چھوڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین ہیں جو یہاں پر تمہیں تنگ کر رہے ہیں، ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر رہے ہیں، انہی مشرکین سے اگر پوچھا جائے کہ اچھا تم جو اللہ کو چھوڑ کر یہ جو اتنے بیسو تم نے بت گھڑ رکھے ہیں، ان کو تم اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہو، یہ بتاؤ کہ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان سے پوچھو کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان سے یہ بارش کون برساتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں ان کے کوئی شک نہیں ہے، خالق مانتے ہیں لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ بہرحال آج اگر نہیں بھی مان رہے تو بالآخر وہ وقت آئے گا جب یہ بھی مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں الحمدللہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے چوپائے ہیں، زمین پر چلنے والے جانور ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھاتے نہیں ہیں، اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کون ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو، من بعد موتها، اس کے بعد کہ وہ مردہ تھی، مردہ زمین تھی، بنجر تھی، خشک تھی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کے دل میں تو چلو یہ خیال آنا کچھ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے پھر دوسرا علاقہ، نئی جگہ، پھر وہاں پر اپنا کاروبار سیٹ کرنا،
یعنی کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا کچھ ہوگا میرے ساتھ، لیکن عام معاملات کے اندر بھی، عام حالات کے اندر بھی ہم انسان بڑے کمزور ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اس معاملے کے اندر ہر وقت فکر مند رہتا ہے، اور اللہ پہ جیسے بھروسہ رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھتا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ جی اچھا، آپ بھی سن رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ اگر بھروسہ کرے جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو کھلاتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو ایسے کھلائے گا۔ لیکن اتنا توکل آئے گا کہاں سے؟ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک دن کا نہیں، ایک مہینے کا نہیں، سال کا پڑا ہو، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک کھجوروں کے باغ کے اندر موجود تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے وہ جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوتی ہیں وہ چن چن کے آپ تناول فرما رہے تھے۔ گری ہوئی کھجوریں کون تناول فرما رہا تھا؟ دونوں جہانوں کا سردار، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء۔ تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ آپ بھی کھا لو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گری پڑی ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں ان کو کھاؤں۔ صحابی نے کیا عرض کیا؟ لیکن رسول میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں ان کو کھاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں کہ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کس کی حالت میں بتا رہا ہوں؟ دونوں جہانوں کے سردار کی۔ آج ہمارے گھر یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ کیا پکائیں۔ ظاہر ہر روز بنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مختلف آپشن ملتے ہیں نا کہ ہاں یہ پکائے، نہیں جی یہ نہیں، بچے نہیں کھاتے، اچھا یہ بنا لو، یہ بھی بچے نہیں کھاتے، یعنی کہ اتنی فراوانی ہے کہ ہر روز اس پر جھگڑا ہوتا ہے کہ کیا پکائیں۔ اچھا ایک کہتے ہیں جی گوشت بناؤ، کل بھی گوشت کھایا تھا، پرسوں گوشت کھایا تھا، یعنی گوشت کھا کھا کے تھکے ہوئے۔ سبزی بناؤ، کل سبزی بنائی تھی، یعنی ہر روز ہر چیز کی فراوانی ہے۔ امت کے لیے یہ ہے، اور جن کے لیے کائنات بنی ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات کا وجود آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 4 دن ہو گئے، آج چوتھی صبح ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے قیصر و کسریٰ سے بھی زیادہ دے دے۔ ایسی بات تھی یا نہیں تھی؟ لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگا، میں یہ چاہتا ہوں اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، دوسرے دن بھوکا رہوں، اور پھر میں اللہ کی طرف متوجہ رہوں، پھر میں اس رب سے مانگوں۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر جو آخری بات آقا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا کہ عبداللہ بن عمر تو وہ وقت بھی دیکھے گا جب لوگ 1 سال کا ذخیرہ کر لیں گے، 1 سال کا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے خاص خادم تھے، خاص خادم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی آنے والی کل کے لیے ذخیرہ نہیں فرمایا تھا۔ کل کے لیے، مہینے سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنے والی کل کے لیے کبھی بھی زندگی میں ذخیرہ نہیں فرمایا تھا۔ اور حدیث پاک میں ہے المحتکر ملعون، جو ذخیرہ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔
اور فرمایا والجالب مرزوق، جو اپنا مال منڈی میں خود لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ آگے جائے پھر اور آئے پھر یہ جائے، مرزوق، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، ان کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم نے کیا سمجھا، کیا سیکھنا ہے اس حدیث پاک سے؟ کہ حضور علیہ السلام کے گھر فاقہ ہوتا تھا، 4 دن مسلسل نہیں کھایا، اور ایسے زندگی میں کتنے دن گزرے ہیں۔ جب فتح کی زمین آپ علیہ السلام کے پاس آئی تو پھر حضور علیہ السلام اس میں سے جو اناج ملتا تھا تو ازواج مطہرات کو پورا پورا سال کا غلہ دے دیتے تھے کہ بھی جو حصہ ملا ہے یہ 1 سال کا تیرا ہو گیا، 1 سال کا تیرا، سب گھر والیوں کو دے دیتے تھے۔ لیکن وہ بھی پھر بیویاں کس کی تھی؟ نبی پاک کی۔ پورے سال کا لے تو لیتی تھی لیکن اسی وقت اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتی تھی، اللہ کے راہ میں بانٹ دیتی تھی، اور گھر میں پھر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کے سخاوت کا یہ عالم تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس بہت زیادہ مال پڑا تھا اور تقسیم کرنا شروع کیا، اور خادمہ سے فرمایا کہ یہ بھی دے دو، فلاں کو دے دو، یہ بھی دے دو۔ خادمہ نے پھر آخر میں یہ عرض کی کہ خود جو روزہ ہے تو افطاری کے لیے تو کچھ بچا لیتی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے یاد کرانا تھا، اب تو سارا کچھ دے بیٹھی ہوں۔ یعنی خود روزے دار ہیں، افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اپنا پیٹ پھر بھی نہیں، دوسروں کا پیٹ بھر جائے۔ یہ تھی ازواج مطہرات، یہ تھی ہم سب کی مائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سال بھر کا دے دیا، رکھا پھر بھی نہیں، یعنی کہ ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ کرنا سال کا 6 مہینے کا، یہ وہاں تصور ہی نہیں تھا۔ اور جانوروں کے اندر بھی 2 جانور ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کون سے ہیں وہ؟ جی، ایک چیونٹی ہے اور دوسرا چوہا، یہ 2 جانور ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ اچھے جانور کہلاتے ہیں؟ یعنی کہ چوہا ایک حقیر جانور سمجھا جاتا ہے، اور چیونٹی یعنی کہ کسی کو حقیر کہنا ہو تو مثال چیونٹی کی دی جاتی ہے کہ میں تو اس کو چیونٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تو جو 2 حقیر جانور ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جانوروں کے اندر یہ 2 ذخیرہ کرتے ہیں، باقی کوئی جانور ذخیرہ نہیں کرتا، اور یہ حضرت انسان اشرف المخلوقات، یہ رش کے ملائکہ، یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اور پھر ذخیرہ اندوزی کی بھی حد ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک پیمانہ ہے نا۔ کسی کے پاس 6 مہینے کا، وہ پریشان ہے کہ آنے والے 6 مہینوں میں کیا ہوگا۔ کسی کے پاس سال کا پڑا ہے، سال تو جاتے پتہ نہیں چلے گا پھر کیا ہوگا۔ 20 سال تک جینا ہے اس کی گارنٹی ہے نہیں، لیکن سال گزر جائے گا پھر کیا ہوگا۔ کسی کے پاس 10 سال کا پڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہے کتنا، لیکن وہ بھی پریشان ہیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ بچوں کو نہیں پتا کہ آگے کتنا ہے میرے پاس، ان کے بچوں کا کیا بنے گا۔ یعنی کہ ایک پیٹ نہیں ہے، بس جہنم کا گیٹ ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اسی حرص نے انسان کو جہنم کے اندر ہی پہنچا کے چھوڑنا ہے۔ اور وہ مال جس کا حق ادا نہ کیا جائے، ایک حدیث پاک میں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مانعین زکوٰۃ نہیں دیتے، روک لیتے ہیں، اور آج کل 99% لوگ ایسے ہیں، 99%، 1% دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، باقی نہیں دیتے۔ تو حدیث پاک میں کہ ان کا جو مال ہے وہ قیامت کے دن وہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا، اور خزانے جیسے ہوتا ہے خزانے کا سانپ، وہ اصل سانپ بن جائے گا، ان کو ڈسے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دے، ایک تو قناعت ہمیں سیکھنی چاہیے، جتنا ہو الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ جس کے پاس مال ہے تو اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے کتنی پیاری دی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ آپ کو جو بھی جانور نظر آ رہا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر اس کا رزق نہیں ہے،
گائے ہے، بھینس ہے، یعنی کہ کتا ہے، بلہ ہے، خنزیر، کوئی بھی جانور لے لیں، کسی کے پیٹ کے اوپر اس کی روزی، اس کا رزق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے اور بہت زبردست کھلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری تو دکانیں ہیں نا، ہمارے تو کاروبار ہیں، ہم تو تاجر لوگ ہیں، کوئی زراعت پیشہ ہے، لیکن جو جانور ہیں، جو جنگل کے اندر پھرتے ہیں، جو وحشی درندے ہیں، جیسے کہ شیر، اب شیر کیا کھاتا ہے جی؟ گوشت کھاتا ہے نا، لیکن ہمارے لیے جی آج منگل تھا، آج منگل تھا نا، آج گوشت نہیں ہے جی، گوشت کی چھٹی ہے، کل بدھ ہے، کل بھی بڑا گوشت نہیں ملے گا، تو منگل بدھ 2 دن گوشت کی چھٹی ہے، کیا یہ بات شیر مانتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ جیسے انسان ہے وہ فریج بھر کے رکھ دیتے ہیں، چلو یہ منگل بدھ ہے، مہمان نہ آ جائیں، ہم نے کھانا ہوتا ہے، لیکن کیا شیر سٹاک کرتا ہے؟ کوئی منگل بدھ نہیں ہے، کوئی اتوار کی چھٹی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہر روز کھاؤں گا اور گوشت کھاؤں گا۔ اللہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ کیا اس کی دکان ہے؟ اس کا کوئی کاروبار ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ کتنی پیاری مثال ہے، کتنی سادہ مثال ہے، ہر ایک کو سمجھ آنے والی مثال ہے، لیکن بات عمل کی ہے۔ یہاں آ کے پھر ہم بالکل صفر پہ کھڑے ہوتے ہیں، بہت کمزور ہیں۔ حدیث پاک میں کہ ایسے بھروسہ کرو جیسے کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح پالے گا، لیکن اتنا بھروسہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اندر حرص ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک نہیں ہوتا نا، انسان پریشان ہوتا ہے جی نہیں ہے تو کیا بنے گا، یہاں ہے اور پھر پریشانی، تو یہ حرص نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایک تو عار کی وجہ سے کسی کو دینی پڑے گی، دوسری وجہ یہ تھی جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خرچہ بڑھ گیا ہے، اور بیٹا پیدا ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں کہ اب تو یہ کمائی والی مشین آ گئی ہے۔ یعنی بیٹی ہے تو اس کے اوپر ہم خرچہ کرتے رہیں گے، اس کو پڑھائیں گے، اس کو جو بھی ہنر سکھائیں گے، بالآخر پھر ہم نے اس کو رخصت کرنا ہے، پھر اس کو جہیز، اتنے خرچے، یعنی کہ اس کے اوپر خرچہ ہوگا ہمارا۔ اور جو لڑکا پیدا ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو کمانا ہے، کما کے مجھے کھلانا ہے، حالانکہ ضروری نہیں کہ لڑکا کما کر کھلائے۔ آج کل تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت لڑکیوں کے، اور لڑکیاں پھر بھی ماں باپ کا کچھ نہ کچھ عزت، احترام، ان سے محبت، وہ سب کچھ کرتی ہیں۔ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ابو اچھا پھر یہ دکان تو میرے نام کرا دو، آپ کے بعد پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پہلے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے ہاتھ پہلے سے کٹ جائیں، سب کچھ ہمارے پاس آ جائے، یعنی بیٹوں کی نظر پہلے ہی جائیداد پہ، اور بہنوں کو پہلے سے فارغ کر دیتے ہیں، بھائی خیال رکھنا، تعلق رکھنا ہے تو پھر اس طرف نہیں آنا۔ اچھا فلاں نے کو دیا تھا، فلاں نے دیا تھا، میں کیوں دوں؟ تو مشرکین مکہ کی تو اپنی سوچ تھی، لیکن جہاں بھی صورتحال اسی طرح ہے، تو اب ہمارے یہاں اس لیے کہتے ہیں چھوٹا خاندان اور زندگی آسان، یہ ایک جو شیطانی فارمولہ ہے، شیطانی نعرہ ہے، اور اس کو اتنا عام کیا گیا جس طریقے سے کوئی حدیث ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جی، آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جاتا ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے نا تو یہ بھوت بن گئے ہیں، تو یہ وسائل کو ہضم کر جائیں گے، چڑھ کر جائیں گے۔ حالانکہ جب ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں، آپ سب بھی سفر کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا رہتا ہوں، جب سفر کرتے ہیں تو کئی کلومیٹر تک زمینیں پڑی ہیں اور بالکل بنجر پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی کمی ہے۔ ایک کے پاس 1000 ایکڑ، ایک کے پاس 1 مرلہ بھی نہیں ہے، منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ اگر منصفانہ تقسیم ہو، جو مالدار ہیں 100% زکوٰۃ دینے پر آ جائیں، یقین جانے کہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، انہوں نے دینا ہی نہیں۔ جس کے پاس 1000 ایکڑ ہے وہ کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ کرنا ہے، اس کا پیٹ کون بھرے؟ تو بات یہ ہے کہ وسائل بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک بھی ہے۔ جب اس نے بندے پیدا کیے ہیں تو اسے بھی تو پتہ ہے نا
کہ میں نے ان کو کھلانا ہے، میں رازق جو ہوں، میں رزاق ہوں، میں نے ان کو پالنا ہے، میں نے ان کو دینا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں ایسے پیدا کیے جا رہا ہوں۔ وہ تو عالم ارواح کے اندر ہی پورے ہو گئے تھے نا، دنیا میں تو آنا باقی ہے، کچھ آ چکے، کو آ کے چلے گئے، کچھ قیامت تک آتے رہیں گے۔ عالم ارواح میں تو سب روحیں پیدا ہونے گئی تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ اس کے انتظام نعوذ باللہ اتنا ناقص ہے۔ ہم گھر کے اندر 5 بندے بلاتے ہیں، مہمان آج ہمارے گھر 5 بندے، تو کبھی ایسا ہوا کہ 5 بندے آئے اس میں سے 3 بھوکے چلے جائیں؟ ایسے ہوتا ہے؟ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ 5 بندے ہیں تو 10 کا کھانا بناؤں، کھانا بچ جائے، میرے اپنے بچے کھا لیں گے، کل کام آ جائے گا، لیکن کم نہ ہو جائے۔ ایک انسان اتنی بات سوچ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر آبادی بڑھتی چلی گئی دنیا کے اندر تو وسائل تو کم ہو جائیں گے، پانی کم ہو جائے گا، میرے بندے تو پیاسے مر جائیں گے؟ اسے پتہ نہیں ہے۔ اگر رزق کی کمی ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا تو یہ بھوکے مر جائیں گے، تو کیوں پیدا کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلائے گا۔ اس لیے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ سے بے عیب اور نیک صالح فرمانبردار اولاد مانگنی چاہیے، اور اس میں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دے اس کے اندر رکاوٹ بھی نہیں ڈالنی چاہیے، بس جی 2 یا 3۔ اور اکثر ایسے دیکھا گیا ہے کہ جن کے 2 تھے اور بڑے وہ خوش تھے، جی خوشحال گھرانہ، اور بڑی مثالیں پیش کرتے تھے، اچانک ایسا کوئی حادثہ ہوا، دونوں اکٹھے چلے گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے بعد بتائیں کہ پھر ماں باپ کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ وہ ایک مردہ لاش کی طرح بن جاتے ہیں، جیتے جی مر چکے ہوتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کسی کا صرف 1 تھا، کسی کے 2 تھے، وہ چھوٹے خاندان کے چکر میں۔ دیکھو ایک اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں میں نے کرنے ہی نہیں، ہونے ہی نہیں دینے، بس صرف 2۔ اور پھر 2 جب نالائق ہو جاتے ہیں پھر انسان روتا ہے، پچھتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو شیطانی نعرے ہیں نا کہ جی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور 2030 میں یوں ہو جائے گا، 2040 میں تو پانی بالکل ملے گا نہیں، پانی پر جنگیں ہوگی، ایسے ایسے فلسفے شیطان گڑھ کے سناتا ہے۔ حالانکہ میرا نظریہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جتنی عوام موجود ہے الحمدللہ ان کے لیے سب کچھ موجود ہے، اور جیسی عوام بڑھ جائے گی، یہ لوگ چلے جائیں گے، 10 سال بعد 20 سال بعد اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہوگی تو اچانک اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کہاں چھپا ہوا ہے، یہ کوئلہ کہاں چھپا ہے؟ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے، اور پہاڑوں کے اندر سب کچھ معدنیات ہیں، یہ پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ میں بات ڈالے گا کہ تم جاؤ، اور کسی کو اچانک اتنا بڑا ذخیرہ گیس کا مل گیا جی، اتنا بڑا ذخیرہ جی تیل کا مل گیا جی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو چیز ضرورت ہوگی نا وہاں چھپی پڑی ان کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو انتظام ہے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کے پستیوں تک میری تدبیر چلتی ہے۔ اے میرے بندو تمہیں کیا معلوم؟ اب ایک بندہ مر جاتا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، بچی چھوٹی سی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں جی پتہ نہیں اب اس کا کیا بنے گا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے جی پہلے ان کے گھر میں 1 ٹائم کھانا بنتا تھا، اب تو 3 ٹائم بنتا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے غیر سے بندوبست کر دیتا ہے۔ ایک دکاندار دکان چلاتا ہے اور کہتا ہے جی اس کے بغیر دکان نہیں چل سکتی، وہ مر جاتا ہے، دکان اور اوپر چلی جاتی اور ترقی کرتی چلی جاتی۔ یعنی اللہ کا جو نظام ہے اس نے چلنا ہے، یہ نظام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتا ہے، مہینہ وہ کاروبار نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے دنیا کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے خود ایسا سمجھا ہوا کہ بھئی میں ضروری ہوں، میرے بغیر تو گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر کارخانہ نہیں چلتا، یہ سب کچھ چلے گا، ہم ہوں یا نہ ہوں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ جو رزق دے عافیت والا دے، ہم بالکل اس پر خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کے شکوے نہ کریں، اور حرص ختم کر دیں اور قناعت پسند بن جائے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیں۔ جس اللہ نے ہمیں دے دیا اللہ ہمارے اولادوں کو بھی دے گا۔ بچوں کے لیے فکر مند ہے، پتہ جی ان کا کیا بنے گا جی، ان کو میں نے الگ کاروبار کر کے دینے ہیں جی، ان کو الگ گھر بنا کے دینے ہیں جی۔ جس اللہ نے ہمیں دے دیا ان کو نہیں دے گا۔ جو اصل چیز ہے ان کا اصل مستقبل ہے
کہ ان کی آخرت کا کیا بنے گا۔ اصل چیز یہ ہے جس کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اپنی بھی آخرت جو ہمارا اصلی گھر ہے، اور اپنے بچوں کی آنے والی نسلوں کو ہم سیدھے راستے پر لگا کر جائیں، صراط مستقیم پر چلا کر جائیں، یہ ضروری کام ہے۔ باقی جو رزق مقدر میں ہے وہ ملنے ہی ملنے، بنتا کہیں ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ ہمارا نصیب ہوتا ہے۔ ہم بناتے ہیں، کوئی ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کا نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ جی میں نے اس کا کھا لیا، اس نے میرا کھا لیا، کوئی کسی کا نہیں کھا سکتا۔ جو جس کا لقمہ جہاں ہے، جیسے ہر ایک کا سانس اپنا اپنا ہے، کوئی کسی کا سانس نہیں لے سکتا، کوئی کسی کا لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ ہاں منہ کے اندر لقمہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کلی کرتے ہیں، منہ کے اندر وہ پھرتا رہا ذرات، پھر وہ باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ نالی کے اندر کو کیڑا اس کی خوراک تھی، ہمارے منہ کے اندر آئی ہوئی تھی، اللہ فرماتا ہے نکال اس کو، یہ اس کی ہے۔ ہمارے سامنے پرندے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیڑے مکوڑے، اور ان کے منہ سے نیچے گرتے ہیں، وہ نالی کے اندر کوئی کیڑا پڑا ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے اٹھانا ہے اور اس کو یہاں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ رزق کا نظام بہت اعلیٰ ہے۔ وہ جو رازق کا رزق دینے والا ہے اس کی تقسیم بڑی اعلیٰ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری مرضی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں اس کو کھول دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، میری مرضی۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، ہر ایک چاہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ ہو، لیکن جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بطور مثال عرض کر رہا ہوں، جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اتنا ہو، اگر اتنا آ جائے تو کل عشاء کے ٹائم یہاں مسجد میں ہوں گے؟ سچی بات بتائیں جی، ایسے ہے نا؟ بالکل صحیح بات کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جتنا ہم چاہتے ہیں، الحمدللہ کہ جتنا وہ رب چاہتے ہیں اس نے دیا، الحمدللہ کہ ہم اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کا کلام اس وقت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ایمان میں اضافہ اور الحمدللہ۔ لیکن جتنا ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کر دے تو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر دے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے تو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ کام بھی چلتا رہے اور آخرت بھی بنتی رہے، اللہ کی بندگی بھی ہوتی رہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اسی کے اندر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔